النوع السادس حروف تجزم الفعل المضارع وهي 5 أحرف. لم لقلب المضارع ماضيا ونفيه فيه، نحو لم يضرب زيد أمس. ولما مثلها في قلب المضارع إلى الماضي ونفيه فيه، لكن يختص لما باستمرار نفي الفعل في الزمان الماضي إلى زمان الحال، فلم لنفي فعل، ولما لنفي قد فعل. تقول ندم زيد ولم ينفعه الندم، أي أقيب الندم. ولم لا يلزم استمرار عدم النفع من الماضي إلى وقت الإخبار. وتقول ندم زيد ولما ينفعه الندم، ولزم لما استمرار عدم النفع من الماضي إلى وقت الإخبار، لأن زيادة معناها بزيادة ما. وتختص أيضا لما بجواز حذف فعله، نحو ندم زيد ولما، أي لما ينفعه الندم، لأن أصله لم فزيدت عليه ما فنابت مناب الفعل. وأيضا فيه معنى التوقع لحصول الفعل المنفي، بخلاف لم، نحو لما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يركب الأمير. بعون الله تعالى دخلنا في النوع السادس. 13 انواع میں سے جو ہے نوع سادس میں ہم داخل ہو گئے. ابھی تک کتنے عوامل ہیں؟ وہی 4 13 حروف جارہ اور جو ہے 17 حروف جارہ، بلے 6 حروف مشبہۃ بالفعل، ما لا شبیہ لیسا 2 25، اور اس کے بعد حروف ناصبہ جو اسم کو نصب دیتے ہیں وہ 7 حروف بیان ہو گئے. واو الا ہو 5 حروف ندا کتنے ہو گئے؟ 32. اور اس کے بعد حروف مشبہ بالفعل وہ تو بیان ہوا، حروف ناصبہ 4. نوع سادس میں حروف تجزم الفعل المضارع، ایسے حروف جو جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو. وہی 5 احرف. صرف میں ایک بحث ہوتی ہے حروف ناصبہ سے ہی، مثلا حروف ناصبہ اتنے ہیں یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، وہاں کذا حروف جازمہ اتنے ہیں. ایک صرفی بحث ان حروف میں، ایک نحوی بحث ہے. صرفی بحث میں یہ ہے کہ یہ نصب دیتے ہیں فعل مضارع کو، داخل ہونے کے بعد مفردات میں آخر سے حرکت گر جاتی ہے اور تثنیہ جمع میں نون. یہ ایک صرفی بحث ہے. تمام. وہاں کذا لم اور لما جزم دیتے ہیں اور جزم کی علامت یہ ہے. یہاں نحو میں یہ بحث جدا ہے. مثلا حروف ناصبہ بیان کیا کہ ان کا معنی کیا ہے، اس کے بعد لن کا معنی کیا ہے. وہاں کذا جو ہے جتنے بھی حروف ناصبہ، اذن کا معنی کیا ہے، جزا اور جواب کے لیے فلان. وہاں کذا یہ معانی سے نحو میں یعنی معنی سے بحث ہوتی ہے. اما استدراجاً بعض اوقات بعض صرفی آگے داخل ہو جاتی اس میں، کبھی نحوی بحث صرف میں جاتی، چونکہ آپس میں ارتباط ہے علم صرف اور نحو کا. باقی مستقل طور پر بحث نحو میں معانی سے ہوتا ہے. کبھی کبھار من باب الاستطراد جو ہے صرفی بحثوں کو جو ہے داخل کرتے ہیں، جیسا کہ نحو میں جو ہے صوتی ثانی میں ابواب صرف ادغام کے بارے میں بحث ہے، وہاں کذا امالہ کے بارے میں بحث ہے، نون تاکید کے بارے میں بحث ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کچھ صرفی بحثیں آتی ہیں درمیان. تو یہاں پر معانی سے بحث ہے. مثلا لم میں آ کے بیان کیا کہ جو ہے اس کا معنی یہ ہے، یہ نہیں کہا کہ جو ہے یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، مفردات میں یہ عمل کرتا ہے، جو ہے تثنیہ جمع مصر کی بحث نہیں ہے یہاں پر. حروف ایسے حروف تجزم جو جزم دیتے ہیں، کس کو جزم دیتے ہیں؟ الفعل فعل کو. کیسا فعل؟ جس کی صفت المضارعہ، ہر فعل کو نہیں بلکہ فعل مضارع کو. وہی اور یہ حروف 5 احرف 5 حروف. لم پہلا لم ہے، کیا معنی اس کا؟ لقلب المضارع ماضیا. جب یضرب کے اوپر صرف میں جب آپ لم کو داخل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے صرف میں کہا کہ جو آخر سے حرکت گر جائے گی، لیکن معنی کے لحاظ سے کیا فرق پڑے گا
کہتے ہیں کہ لقلب المضارع ماضیا، مضارع میں کیا معنی ہے؟ معنی حال یا استقبال ہے، اس کو قلب کر دیتا ہے ماضی میں، ونفیہ فیہ، اور اسی مضارع کو اسی زمان ماضی میں نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ فعل مضارع کو ماضی کی طرف قلب اور ماضی میں نفی کرنے کے لیے، یہ لم کا معنی ہے۔ نحو مثلا لم یضرب زید امس، زید نے گزشتہ زمانے میں نہیں مارا ہے، معنی کے لحاظ سے تبدیل کیا ماضی کی طرف اور ماضی میں اس معنی کو نفی کیا۔ بس امسی کو آپ لگائے یا نہ لگائے، مثلا لم یضرب جب آپ نحو معنی کرتے ہیں وہاں پر صرف میر چرم سے لم ہے تو وہاں پر یہی معنی ہے، گزشتہ زمانے میں لم نے زید نے نہیں مارا ہے۔ بھائی یہ لم کا معنی، لم یضرب زید امسی، ولما مثلها، لما مثلها آگے ضمیر لم کی طرف، لما لم کی طرح ہی ہے، کس چیز میں اس کی طرح ہے؟ وجہ شبہ، فی قلب المضارع، مضارع کو قلب کرنے میں کس کی طرف؟ الی الماضی، ماضی کی طرف منتقل کرنا ہے، اور ونفیہ یعنی نفی الماضی فیہ، فی الماضی، نفی المضارع فیہ، اور مضارع کو اسی ماضی میں ہی نفی کر دیتا ہے، مضارع کو قلب کرتا ہے ماضی میں اور اس مضارع کو ماضی میں نفی کرنے کے لیے زمان ماضی میں۔ یہ نہیں کہ جو ہے مضارع کو ماضی کی طرف قلب کرتا ہے یعنی یضرب کو ضربہ بناتا ہے، یہ نہیں، معنی کے لحاظ سے ماضی میں قلب کر دیتا ہے اور معنی کے لحاظ سے ماضی میں ہی نفی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہے، لیکن دونوں کی نفی میں مثلا اس کی بھی معنی جو ہے ماضی میں نفی کرنا ہے معنی کے لحاظ سے، اس کا بھی، لیکن فرق کیا ہے؟ لیکن یختص لما باستمرار نفی الفعل فی الزمان الماضی الى زمان الحال۔ پہلا فرق، لما خاص ہے، یختص لما، لما فاعل ہے یختص کے لیے یہاں پر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لما خاص ہوتا ہے، کس کے ساتھ خاص ہوتا ہے؟ باستمرار نفی الفعل، جس فعل کی نفی کی ہے نا ماضی میں، اس نفی کو استمرار رکھنے کے ساتھ، جاری رکھنے کے ساتھ، یہ نفی جاری رہے فی الزمان الماضی، زمان ماضی میں، دیکھیں اس طرح سے نفی الفعل فی الزمان الماضی، جو زمان ماضی میں جس فعل کو نفی کیا ہے اس کو استمرار رکھنے کے ساتھ خاص ہے، کہاں تک استمرار؟ الی زمان الحال، زمان حال تک۔ اس کا لفظی ترجمہ اس طرح سے کریں، یختص لما، لما خاص ہے کس کے ساتھ؟ باستمرار نفی الفعل فی الزمان الماضی، زمان ماضی میں جو فعل نفی ہے نا اس کی استمرار کہاں تک؟ الی زمان الحال، زمان حال تک اس منفی فعل کو استمرار رکھنے کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس کی نفی جاری رہے، اس لیے کہ اب آگے دیکھیں فلم لنفی فعل، بس نتیجہ یہ نکلا کہ لم فعل کی نفی کے لیے ہے، ولما لنفی قد فعل، اور لما قد فعل کی نفی کے لیے ہے۔ دیکھیں یہ ایک اصطلاح ہے، اوپر جو ہم نے بیان کیا نا عبارت میں، لیکن یختص لما سے لے کر یہاں تک ایک ہی فرق بیان ہو رہا ہے، دو فروق نہیں ہے۔ مثلا جو ہے بعض طالب علم اشتباہ کرتے ہیں یا اساتذہ صحیح طرح بیان نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے لما میں استمرار ضروری ہے، لم میں استمرار ضروری نہیں، یہ ایک فرق۔ اور جو ہے دوسرا فرق ہے کہ جو ہے لم فعل کی نفی کے لیے ہے اور لما قد فعل کی نفی، ایسا نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو ہے مطلب اس طرح سے ہے، لما بھی نفی کرتا ہے لے جا کے ماضی میں، ٹھیک ہے، لم بھی کرتا ہے، فرق یہ ہے کہ لما اس فعل منفی کو استمرار رکھتا ہے زمان حال تک، ماضی سے لے کر زمان حال تک، لم میں ایسا نہیں ہے، بس زمان ماضی میں نفی کیا ہے، ممکن ہے استمرار ہو ممکن ہے نہ ہو، اس فعل منفی کی استمرار زمان حال تک ممکن بھی ہے، عدم امکان بھی، دونوں احتمال لم میں ہے، لیکن لما کے ساتھ یہ خاص ہے کہ اس کے فعل منفی برقرار رہے زمان حال تک۔ واضح ہوئی بات؟ ابھی تک نہیں مارا، بلے ابھی تک نہیں مارا زمان حال تک نہیں مانا، اس میں بس اس نے نہیں مارا، لم میں ممکن ہے وہ نفی مستمر رہے ممکن ہے نہ رہے، دونوں احتمال، اس نے یعنی اس کو نہیں مارا، ابھی تک مارا ٹھیک ہے کہ نہیں نہیں؟ مارا، اب اس مطلب کو اصطلاحی شکل میں اگر بیان کریں تو کہتے ہیں کہ لم فعل کی نفی کے لیے ہے، لما قد فعل کی نفی کے لیے، ٹھیک۔ مثالیں دیتے ہیں، مثلا تقول ندم زید، زید پشیمان ہوا، ندامت سے ندم، ونفع ینفع ہے کہ نہیں، ینفع کے اوپر لم داخل کرو، لم ینفع،
واضح ہوئی بات. ندم ندم زید، زید پشیمان ہوا، ولم ينفعه الندم، اس کی پشیمانی نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کو یہ پشیمانی، اس پشیمانی نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا. اب یہ نفی ممکن ہے برقرار ہو، ممکن ہے برقرار نہ ہو. لم میں یہ خاص نہیں ہے. اے عقیب الندم، یعنی پشیمانی نے فائدہ کب نہیں دیا اس کو؟ عقیب الندم، پشیمانی کے بعد اس کو کوئی نفع نہیں ملا. ممکن ہے یہ نفی یعنی نہ ملنا مستمر ہو یا نہ ہو. اب دیکھیں لم لنفی فعلہ، جو اصطلاحاً کا فلم لنفی فعلہ، فعلہ کی نفی کے لیے ہے. لما قد فعلہ کی نفی کے لیے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک ہے فعل زید، ایک ہے قد فعل زید. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فعل کیا معنی ہے؟ یعنی زمان ماضی میں کوئی فعل حاصل ہوا، یہ معنی ہے فعل. اس نے کوئی فعل انجام دے دیا بس. یعنی فعل دلالت کرتا ہے کہ زمان ماضی میں کچھ حاصل ہوا، کوئی فعل حاصل ہوا، واقع ہوا. لم داخل کرو، مثلا لم اس فعل کی، یعنی فعل کا معنی جو ہے حصل فعل مثلا فی الزمان الماضی، زمان ماضی میں کوئی فعل حاصل ہوا. لم داخل کرو تو معنی یہ ہے کہ اس فعل کی نفی، جو فعل حاصل ہوا مثلا اس کی نفی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب کہتے ہیں کہ یہ جو نفی ہے زمان ماضی میں، کیونکہ ماضی ایک قریب ہے، ایک متوسط ہے، ایک بعید ہے. ماضی بعید میں نفی ہوا. فعل کا معنی مطلق ہے کہ ماضی بعید میں کوئی فعل حاصل ہوا، اس کی نفی کرے لم کے ذریعے سے. یہ جو فعل حاصل ہوتا ہے اس کی نفی کس طرح سے ہوتا ہے؟ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ نے کہا فعل، کوئی فعل حاصل ہوا، میں نے نفی کی نہیں، اسی زمان میں یہ فعل حاصل نہیں ہوا ہے. اب وہ نفی حاصل نہ ہونا ممکن ہے زمان حال تک، زمان تکلم بھی کہتے ہیں، زمان اخبار بھی کہتے ہیں، اس حد تک برقرار ہو وہ نفی، ممکن ہے برقرار نہ ہو. یہ لم میں خاص نہیں. ٹھیک. اما لما کس کے لیے آتا ہے؟ قد فعل کی نفی کے لیے. اولا بیان کریں کہ قد فعل کا معنی کیا ہے. انشاءاللہ تحقیق کے معنی، اگرچہ قد تحقیق کے لیے بھی ہے، تقریب کے لیے بھی ہے. عزو کوئی بات فعل مضارع پر داخل ہو تو تقریب کا معنی دیتا ہے. ایک معنی وہ تقریب کیا ہے؟ یعنی ماضی کو مضارع کے قریب کر دیتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں ماضی کو تقریب دونوں کا معنی دیتا ہے. دونوں کا معنی ہے. ماضی پر داخل ہو تو تقریب کا معنی ہے، ایک معنی میں سے زمان حال تک قریب کر دیتا ہے. مضارع تک یعنی مضارع میں ایک زمان حال ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نہیں؟ زمان حال تک قریب کر دیتا ہے. یعنی قد فعل، ابھی کچھ عرصے پہلے یہ فعل حاصل ہوا، بعید میں نہیں، ابھی یعنی زمان حال سے کچھ دیر پہلے مثلا قد فعل اس نے انجام دے دیا ہے. لما داخل ہو اس کے اوپر تو یہ نفی کہاں ہوتی ہے؟ زمان ماضی میں نفی ہوتی ہے یا زمان حال کے ساتھ قریب؟ زمان حال کے ساتھ قریب میں ہی اس ماضی کی نفی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں یہ جو زمان قریب ہے حال تک، اس کی نفی حال تک مستمر ہے. یہ قطعی بات ہے کہ زمان حال تک اس کی نفی مستمر ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ لما قد فعل کی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی جو فعل نفی ہوا ہے زمان حال سے پہلے پہلے اس کی نفی کے لیے آتا، مطلب یہ کہ اس کی نفی برقرار ہوتی ہے زمان حال تک. اس کو کہتے ہیں کہ لما یختص باستمرار نفی الفعل الى الزمان الحال، اس کی نفی برقرار رہتی. کیوں؟ اس کی نفی قریب ہے حال کے. واضح ہو گئی بات. اما لم جس فعل کو نفی کرنے کے لیے آتا ہے، فعل کی نفی، فعل کس کے لیے؟ ماضی بعید، اس کی استمرار ممکن ہو ممکن ہے نہ ہو. ٹھیک. لہذا یہاں تک ایک فرق بیان ہوا. کہاں سے کہاں تک؟ لما مثل فی قلب اذا الماضی ونفی، لیکن یختص لما باستمرار نفی الفعل. لما خاص ہوتا ہے نفی فعل، یعنی فعل جو نفی ہوا، کہاں نفی ہوا ہے؟ زمان ماضی میں. اس نفی کی استمرار کے لیے الى زمان الحال تک. اس کو اصطلاحاً بیان کرے غیون کیا ہے؟ فلم لنفی فعل، اصطلاحی شکل میں یہ ہے. لم نفی فعل کے لیے ہے، ولما لنفی قد فعل، اور لما جو ہے قد فعل کی نفی کے لیے. بس اس کو اصطلاحاً یہ تقول ندم زید ولم ينفعه الندم. زید پشیمان ہوا لیکن اس کی پشیمانی نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا. ممکن ہے مستمر ہو، عدم نفع مستمر ہو، ممکن ہے نہ ہو، کوئی تعرض نہیں ہے یہاں پر. یعنی حکایت کی طرح ہے لم، یعنی جس وقت یہ فعل واقع ہوا تو اس وقت کی یعنی حالت بیان کر رہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. بلے بس یعنی اس وقت پشیمان ہوا تھا زید زمان ماضی میں، لم ينفعه الندم، اس وقت اس کی پشیمانی نے کوئی فائدہ نہیں دیا. اب معلوم نہیں ہے وہ مستمر ہے یا مستمر نہیں ہے.
اسی لیے آگے بیان کرتے ہیں کہ ولم، اسی مطلب کو بیان کرتے ہیں کیا، ولم لا یلزم، لم لازم نہیں ہے، کس بات کا لازم نہیں ہے، استمرار عدم النفع، عدم نفع کو استمرار رکھنا، جاری رکھنا، من الماضی الى وقت الاخبار، ماضی بعید سے لے کر مثلا جو ہے خبر دینے کے حد تک، خبر کہاں ہے، زمان حال تک، یعنی لم اس بات کا لازم نہیں ہے کہ نفی کرنے کے بعد اس کو جاری رکھنے کی ذمہ داری ہو لم کے اوپر، نہیں، ممکن ہے مستمر ہو، ممکن ہے نہ ہو، یعنی لا یلزم سے کیا مراد، یعنی لم لازم نہیں ہوتا ہے، کس چیز کا لازم نہیں ہوتا ہے، استمرار عدم النفع، جو عدم نفع کی بات کی ہے، لم نے جو نفی کی ہے مثلا نفع کی، اس کو استمرار کرنے کے ساتھ لازم نہیں، کہاں سے کہاں تک، ماضی سے لے کے وقت اخبار، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہاں تک مطلب بیان ہوا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ ایک مثال گزر گئی کس کے لیے، لم کے لیے، ابھی لمحہ میں کیا ہے، مثلا آپ نے کہا کہ جو ہے قد فعل کی نفی کے لیے آتا ہے، تقول ندم زید ولما ينفعه الندم، زید پشیمان ہوا لیکن ابھی تک اس کی پشیمانی نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، ابھی تک اس کو نہیں دیا، لیکن بعد میں متوقع ہے، ممکن، اسی لیے کہتے ہیں کہ اس مثال کو بیان کرتے ہیں، معنی کیا ہے، وَلَزِمَ لَمَّا، لمّا لازم ہے، کس چیز کا لازم ہے، استمرار عدم النفع، عدم نفع مستمر رکھے، من الماضی الى وقت الاخبار، یہ جو نفع نہیں دیا ہے یہ زمان حال تک ہے، مستمر رکھے، لم کی طرح نہیں، ہاں لم میں معلوم نہیں ہے، ممکن ہے مستمر ہو اس کی نفی زمان حال تک، ممکن ہے نہ ہو، یعنی لم کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ نفی استمرار رکھے، لیکن لمّا میں یہ بات قطعی ہے کہ لمّا ينفعه الندم، یعنی ابھی تک زمان حال تک اس کی پشیمانی نے اس کو فائدہ نہیں دیا ہے، اما مستقبل میں کیا ہوگا آگے بیان ہوگا اس کا، یعنی لزم ولزم لمّا، لمّا لازم ہے، استمرار عدم النفع، عدم نفع جو نفع نہیں ملا ہے اس کو استمرار رکھنے کے ساتھ، ماضی سے لے کر الی وقت الاخبار، وقت اخبار تک، کیوں ایسا ہے، آپ نے کہا کہ لم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ زمان حال تک مستمر رکھتا یا نہیں رکھتا، اس کے لیے کوئی ذکر نہیں ہے، لمّا میں یہ بات قطعی ہے کہ وہ مستمر رکھے اپنے نفی کو، تو کہتے ہیں کہ لأن زیادت معناها، لمّا میں یہ زیادتی ہے نا، لمّا میں زیادتی ہے، لم میں تو کوئی وہ بس نفی کیا ہے، بات تو اس کا تعرض نہیں کہ وہ مستمر ہے یا نہیں ہے، لیکن لمّا نفی کرنے کے ساتھ ساتھ اس نفی کو برقرار رکھنا زمان حال تک یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ کچھ زیادتی ہے اس میں، تو کہتے ہیں کہ لأن زیادت معناها، اس لمّا کا معنی کا زائد ہونا بزیادت ما، آخر میں لمّا ہے نا، اس ما کے زائد ہونے کی وجہ سے، ایک حرف کے زائد ہونے کی وجہ سے، بلے یہاں پر بیان نہیں کیا ہے یا کسی تعلیقہ میں بیان کیا ہے، جتنے حروف بڑھتے ہیں اتنی ہی معنی میں زیادتی پیدا ہوتی ہے، واضح وہی بات، کلما زادت الحروف زادت المعانی، معنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو حرف زائد ہے تو معنی میں بھی زیادتی ہے، خلاصے یہاں تک ایک فرق بیان ہوا، یہاں تک لم اور لمّا میں کیا فرق، اصطلاحاً اگر آپ لوگ بیان کرنا چاہتے تو لم نفی فعل کے لیے، لمّا قد فعل کے لیے، اگر تفصیل پوچھے تو بیان کرے کہ لم نفی کرتا ہے لیکن معلوم نہیں ہے کہ اس کی نفی برقرار ہے یا نہیں زمان حال تک، اما لمّا نفی کرنے کے ساتھ ساتھ مستمر رکھنا اس کے لازم ہے۔ دوسرا فرق، وتختص ایضا، نیز خاص ہوتا ہے لمّا، جس طرح سے ایضا کس کی طرف اشارہ ہے، جس طرح سے اوپر یختص لمّا کہا ہے، پہلا والا فرق دیکھا، لیکن یختص لمّا باستمرار نفی الفعل، اسی طرح سے ہی نیز لمّا خاص ہے کس چیز کے ساتھ، بجواز حذف فعلہ، لمّا جس فعل پر داخل ہوتا ہے نا اس فعل کو حذف کرنا جائز ہے، یعنی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اس کو حذف کرنا جائز ہے، جس طرح سے لمّا پہلی والی صورت میں خاص ہے مستمر رکھنے کے ساتھ، اسی طرح سے یہاں پر بھی خاص، نحو ندم زید ولما، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اصل میں کیا ہے، ای لما ينفعه الندم، لما فعل ہے یا لما حرف ہے، ینفع فعل مضارع ہے، جزم دے دیا آخر کو، ہو مفعول ہے، اور الندم فاعل ہے ینفع کے لیے، جب بھی مفعول ضمیر ہو، دیکھیں فاعل اسم ظاہر ہو اور مفعول ضمیر ہو تو ضمیر متصل ہوتی ہے اور فاعل مؤخر ہوتا ہے، یہاں پر ینفعہ میں ہو مفعول ہے کہ نہیں،
وہ متصل فعل کے ساتھ، الندم فاعل ہے، جدا ہے، اسم ظاہر ہے. بلے یہاں پر کیوں جائز ہے، ایک علت بیان کرتے ہیں. لما کا فعل حذف کرنا کیوں جائز ہے، لم میں جائز نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ لأن اصلہ، اس لیے کہ اصل میں یہ لما جو ہے نا لم، لأن اصلہ، لما کا اصل کیا ہے، لم ہے. لم ہے. فزیدت علیہ، اس لم کو پر زائد کیا ما کو. زیدت کیا صیغہ ہے، مؤنث غائبہ کا مفرد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے. بلے فعل ماضی. ہفتہ اقسام میں سے کیا ہے، اجوف یائی ہے. جو یائی ہے، متفق ہیں سب. ہاں ہاں. واوی یائی ہے، بلے زادہ یائی ہے، بلے زاد بلے. یزید ہے. زیدن، زید زادہ، یزید. باع باعا باعو باعت باعتا بعنا. بعنا. ٹھیک ہے نہیں. بعت بعتنا. باع یہ مجہول ہے، باع کی مجہول کیا ہے، بیع، بیع بیعا بیعو بیعت. زادہ کا مجہول کیا ہے، زید، زیدہ زیدو زیدت، مجہول ہے. بس اس کے لیے نائب فاعل ہے ما. فزیدت علیہ ما کو اس کو پر زائد کیا تو کیا بنا، فنابت مناب الفعلی. فنابت یہ ما نائب بنا، مناب الفعل جو فعل حذف ہوا ہے نا اس کے بدلے میں. ٹھیک، دو فرق یہاں تک کلیئر ہو گئے. تیسرا فرق، وَأَيْضًا نیز. تیسرا فرق کیا ہے، ایضاً نیز، فیہ اس لما میں معنی توقع، توقع کا معنی ہے، امید کا معنی ہے. کس چیز کی توقع، لحصول الفعل المنفی، لحصول الفعل المنفی، جس فعل کو نفی کیا نا لما نے اس کے دوبارہ حاصل ہونے کی توقع ہے لما میں. واضح ہو گئی بات. یہاں تک تو ٹھیک ہے، آغا مستمر رکھتا ہے نفی کو کہاں تک، زمان حال تک، لیکن مستقبل میں توقع ہے کہ وہ فعل منفی دوبارہ مثبت میں تبدیل ہو جائے. واضح ہو گئی بات. بخلاف لم، لم میں کوئی توقع نہیں ہے، ممکن ہے ہو جائے ممکن ہے نہ ہو جائے. لما میں یہ توقع ہے کہ آئندہ میں یہ ممکن ہے یہ فعل دوبارہ تبدیل. مثلا نحو لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تم لوگوں کے ایمان میں داخل، تم لوگوں کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. نفی ہے، لما نے نفی کیا کہ ان لوگوں کے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، لیکن ممکن ہے ایمان داخل ہوگا، توقع ہے مومن بن جائیں گے. یہ لما میں ہے، اما لم میں یہ توقع نہیں. اسی لیے ایک آیت ہے، بلے یہ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا. لما يدخل الایمان، يدخل مجزوم ہوا ہے، آگے التقاء ساکنین کو سے کسرت دی ہے. لما يدخل الایمان فاعل ہے، فی قلوبکم جار مجرور ہے. ولما يركب الامیر، لما يركب الامیر، ابھی تک امیر سوار نہیں ہوا ہے، لیکن ہوگا، ابھی تک سوار نہیں ہوا ہے، ہوگا. یہ ایک ضرب المثل ہے، قدیم زمانے میں یہاں پر بیان کیا ہے غی مدرس نے. تو بلے خلاصہ کلام، خلاصہ یہ ہے جو تعلیقہ میں ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں مثلا لوگ جاتے تھے امیروں کے دروازے پہ، مثلا بادشاہ نکلنے والا، استقبال کے لوگ جمع ہوتے تھے، مثلا سفر پہ جانے والا یا خلاصہ کلام ادھر ادھر جانے والا، تو اس کے استقبال کے لیے دروازے پہ کھڑے ہو کر رہتے تھے. تو یہ ذمہ دار افراد ہوتے تھے، جانے والا ہے یا نہیں ہے، مثلا ابھی سوار ہونے کی نکلنے والا ہے یا نہیں ہے. لوگ پوچھتے تھے تو سامنے سے اگر جواب لم یرکب الامیر، امیر سوار نہیں ہوا ہے، تو لوگ واپس گھر چلے جاتے تھے. کیا مطلب، یعنی ہونے والا نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے. لم یرکب الامیر، امیر سوار نہیں ہوا ہے تو ہونے کا امکان بھی نہیں ہے، ممکن ہے آج سفر نہیں کرتا، بس ہم واپس ہوتے ہیں. جب ادھر سے جواب ملتا تھا لما یرکب الامیر، ابھی تک امیر سوار نہیں ہوا، تو کھڑے ہوتے تھے انتظار میں. کیوں، لما میں توقع کا معنی ہے. یہ قصہ نیچے نقل کیا ہے. یعنی اومنو بھائی سنم کاٹے، اومنو بھائی سنم کا انتظار چکم، اومنو بھائی لہجہ فارمے بھی کرے. بلے یہ معنی دھرم اومنو بھائی تھے بندے، دھرم اومنو بھائی. تو یہاں تک تین فرق بیان ہو گئے. لم میں استمرار ضروری نہیں ہے، ممکن ہے ہوگا ممکن ہے نہیں ہوگا، یہ ہمیں نہیں پتہ. لما میں استمرار ہے نفی کے ساتھ، اس نفی کی استمرار. دوسرا فرق ہے کہ لما کا فعل حذف ہوتا ہے، واجب نہیں حذف ہونا، کبھی کبھار حذف ہوتا ہے، جائز ہے. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ جو ہے فعل اور قد فعل نہیں،
وہ تو بیان ہو گیا نا استمرار عدم استمرار شکل وہ اصطلاحاً بیان کرے تو فعل اور نفی والا. تیسرا یہ کہ جو ہے لما میں توقع ہے تو جو فعل نفی کیا تھا اس کا دوبارہ مثبت میں تبدیل ہونے کا امکان ہے توقع امید ہے. اما لم میں یہ امید نہیں ہے ممکن ہے وہ ممکن نہ ہو. یہ دو حرف. ومنها لام الامر انہی حروف جازمہ میں سے جزم دینے والے حروف میں سے لام امر ہے. التی یہ لام امر یطلب بها الفعل اس کے ذریعے سے فعل کو طلب کیا جاتا ہے. لام امر کے ذریعے سے فعل طلب کی جاتی ہے. فعل سے مراد یہاں پر ضرب یضرب نہیں ہے فعل لغوی ہے کام کام. یطلب بها الفعل ایک دفعہ فعل ہے اصطلاحی فعل وہ کیا ہے ضرب یضرب یہ ہے. ایک فعل ہے لغوی لغت میں کس کو کہتے ہیں کام. اس لام امر کے ذریعے سے کام کو طلب کیا جاتا ہے کام لینا پڑتا ہے. دوسرے الفاظ میں نحو لینصر اس کو مدد کرنی چاہیے. وہ شخص غائب اس کو وہ مدد کرے چاہیے کہ وہ مدد کرے یہ طلب ہے. وہی تدخل على الفعل المضارع المجهول مطلقا. دیکھیں لام امر صرف میں بیان ہوا کیا کتنے صیغوں پر داخل ہوتا ہے معلوم کے 6 غائب کے اور 2 متکلم کے 8 صیغوں پر لام امر داخل ہوتا ہے. لیضرب یضرب مخاطب اضرب پر تو لام امر داخل نہیں ہوتا. مجہول میں سب صیغوں پر بیان ہے یاد ہے نا. بالکل اضرب کا مجہول کیا ہے اضرب کا مجہول لیضرب لتضرب لا نہیں لتضرب لام امر مکسور ہوتا ہے. ٹھیک اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ داخل ہوتا ہے فعل مضارع مجہول کے مطلقاً. مطلقاً سے کیا مراد آگے بھائی ای سواء کان غائبا او مخاطبا او متکلما سب پر داخل ہوتا ہے. نحو لینصر ولتنصر ولانصر ہر ایک کے لیے ایک مثال ہے غائب کے لیے ایک مخاطب کے لیے ایک متکلم کے لیے. وان کان معلوما کان کی ضمیر کس کی طرف وان کان الفعل مضارع معلوما فعل مضارع معلوم ہو تو تدخل علی الغائب کیونکہ امر کے جتنے بھی صيغے ہیں نا وہ سب مضارع کی ہی ہیں. یعنی نہ استفہام ہو نہ جہد ہو جو بھی ہو سب مضارع کے صيغے ہیں. صرف اس کے اوپر کبھی لم داخل ہوتا ہے فعل ہم جہد کہتے ہیں کیونکہ لم کا معنی انکار ہے وہ لم لا کی وجہ سے باقی سب مضارع ہی اس کے اوپر بس کبھی لم کبھی حل ہے. اسی لیے کہتے ہیں اگر فعل مضارع معلوم ہو تو تدخل علی الغائب والمتکلم یہ لام داخل ہوتا ہے متکلم اور غائب کے اوپر فقط. نحو لینصر ولانصر ایک غائب کے لیے ایک متکلم کے لیے مثال. واضح یہ مطلب بسیط ہے آسان ہے. مشکل بات کیا ہے لم اور لما کے فروق جو فرق ہے نا ان کو صحیح طرح ذہن نشین یہ مجہول میں بھی لینصر کیوں لکھا ہے اس نے کہاں پر لکھا ہے لینصر نہیں وہ اعراب غلط دیا ہے لینصر ولتنصر ولانصر ہے خطا ہے چاپ میں. علیکم السلام. ومنها لاء النهي ومنها انہی حروف میں سے جو جزم دینے والے ہیں وہ کیا ہے ایک لائے نہیں ہے. یہ لائے نہیں المطلوب بها جس کی صفت جس کے ذریعے سے طلب کیا جاتا ہے الترک ترک کو. المطلوب کیا ہے اس مفعول کا صیغہ ہے نا الترک اس کے لیے نائب فاعل ہے اس مطلوب کے لیے نائب فاعل ہے. ومنها لا النہی لا نہیں جس کی صفت کیا ہے المطلوب بها اس کے ذریعے سے مطلوب کیا ہے الترک ترک کو طلب کرنا ہے نہیں کرو یا اس کو نہیں کرنا چاہیے یہ کام. یہ نحو لا يضرب وهي تدخل على جميع انواع المضارع انواع مضارع کے تمام اقسام امر ہو نہیں ہو نہیں انواع سے مراد ہے امر نہیں بلے متکلم ہو مخاطب ہو غائب ہو جتنے بھی ہیں. على انواع المضارع انواع مضارع المبني للفاعل علیکم السلام ورحمۃ اللہ على جميع انواع المضارع المبني المبني سے کیا مراد ہے وہ مضارع جس کو بنایا گیا ہو للفاعل فاعل کے لیے او المفعول یا مفعول کے لیے یعنی مجہول کے لیے فاعل کے لیے یعنی معلوم کے لیے مفعول کے لیے یعنی مجہول کے لیے غائبا او مخاطبا او متکلم. یہ انواع مضارع کی قسمیں یعنی مضارع کبھی معلوم ہے کبھی مجہول ہے غائب ہے مخاطب ہے متکلم ہے ان تمام پر یہ لا نہیں داخل ہوتا. واضح ہو گئی بات بالکل. ولا يخفى پوشیدہ نہ رہے مخفی نہ رہے. کیا پوشیدہ نہ رہے علی ولا يخفى علی آگ پر یہ مخفی نہ رہے. کیا مخفی نہ رہے فاعل
अन्न लाम अल अमरी, ये अन्ना अपने इसम और खबर के साथ मिलकर फाइल है याफा के लिए। लाम अल अमरी, अमर का लाम, वला अन नही, और अतफ है उसी के ऊपर, इसलिए नस्ब सा पढ़ो। और ला अन नही क्या करते हैं? तजअलानिल खबर, ये दोनों खबर को करार देते हैं इंशाअन, इंशा करार देते हैं। ये बात आप पर मख्फी न रहे। लाम और ला नहीं, बल है। मसलन यज़रिब खबर है कि नहीं, लियज़रिब इंशा है। इंशा से क्या मुराद? यानी मैं अमर करता हूँ। मसलन मैं कहता हूँ जनाब अली उस शख्स गायब को लियज़रिब, उसको ये काम अंजाम देना चाहिए। ला यज़रिब, उसको ये नहीं करना चाहिए। वाज़ेह हुई बात, ये अमर है, कभी मुखातब है कभी गायब है। इज़ा अरफ़्त ज़ालिक, दर्स आसान है ना, मुश्किल नहीं है। इज़ा अरफ़्त ज़ालिक, जब आपने इस मतलब को पहचाना, मालूम हुआ आपको, तो फ़अलम, दोबारा से मुतवज्जे करता, दोबारा पहचानो गौर से। कहते हैं कि मतलब के दरमियान जब फ़अलम आता है कि फ़अलम जिक्र होता है तो उसका मतलब ये सामने वाले को मुतनब्बिह करना है, मतालिब पर गौर से देखना है। फ़अलम अन्न जवाज़, यहाँ पर अलिम यालम के बाद मैंने क्या कहा है? अन्न पढ़ो। क्यों? मफ़ऊल है ये, फ़अलम के लिए मफ़ऊल वाक़ हो रहा है। ऐसा नहीं कि फ़ेल अमर के बाद वहाँ जो है भले क्या मिसाल गुजरी थी उसके लिए, ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, ज़ुक़ के बाद जो है इन्ना पढ़ना अमर के बाद, वो मुतलक कायदा नहीं है कहा हमने। यानी जहाँ इन्ना मफ़ऊल वाक़ हो तो अन्ना पढ़ना है। यहाँ पर मफ़ऊल है फ़अलम के लिए। फ़अलम तुम पहचानो किस चीज़ को? आगे मफ़ऊल आ रहा है, वो क्या है? अन्न जवाज़िमल मुदारि'i, जवाज़िम टिक लगाए, जाजिम की जमा जवाजिम है, मुदारे को जज़म देने वाले। वअलम फ़अलम अन्न जवाज़िमल मुदारि'i क़िस्मान, जज़म देने वालों की मसलन दो किस्में हैं। क़िस्मुन, इन दो किस्मों में से एक किस्म यज्ज़िमुल फ़िअल वाहिदा, एक फ़ेल को जज़म देती है एक किस्म। तमाम जवाजिम, ठीक है कि नहीं? अभी आगे और आने वाले हैं जवाजिम। इन तमाम जवाजिम में से एक किस्म एक फ़ेल को जज़म देने वाली है, वह हुवा लम वलम्मा वलामुल अम्री वलाउन नही। ये जो बयान हो गए ना ऊपर, ये सिर्फ एक फ़ेल को जज़म देते हैं। व क़िस्मुन, और एक किस्म यज्ज़िमुल फ़िअलैनि, दो फ़ेलों को जज़म देती है। ठीक, वह हुआ, वो दो फ़ेलों को जज़म देने वाली किस्म क्या है? वह हुवा इन शर्तियतु व कलिमुल मुजाज़ात, इन शर्तिया है और कलिम मुजाज़ात है। इन शर्तिया के लिए एक फ़ेल शर्त एक जवाब शर्त चाहिए ना, इन तज़रिब अज़रिब, अगर तुम मारोगे तो मैं मारूंगा। इसी तरह से कलिम मुजाज़ात यानी वो कलिमात जो इसम हैं, कलिम मुजाज़ात सूरत इंशाअल्लाह में आने वाले हैं, ऐसे अस्मा जिनमें इन शर्तिया का माना पाया जाता है उनको कहते हैं कलिम मुजाज़ात। कलिमा की जमा है ना, ऐसे कलिमात जो जज़ा चाहते हैं। मुजाज़ात यानी क्या मतलब? जज़ा चाहते हैं, यानी शर्त भी है उनके लिए, उसके लिए जज़ा चाहिए। बात तमाम। तो कलिमा मुजाज़ात हमारे पास मन व मामा हमावा अय्यू है सुमा इसमा मता शेर है कि नहीं है? भले ये है बस प्लस इन शर्तिया हर्फ है। कलिमा मुजाज़ात से मुराद वो अस्मा जिनमें शर्त का माना पाया जाता है। तो जिस तरह से इन शर्तिया के लिए एक फ़ेल शर्त एक जवाब शर्त चाहिए, इसी तरह से ऐसे अस्मा जिनमें इस हर्फ का माना पाया जाता है उनके लिए भी एक फ़ेल शर्त एक जवाब शर्त। उसके बाद इन के बारे में बहस करते हैं। अभी इनकी चार सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि उसके दोनों फ़ेल यानी फ़ेल शर्त और जवाब शर्त दोनों फ़ेल मुज़ारे हैं, एक ये सूरत, या दोनों फ़ेल माज़ी हैं, ये दूसरी सूरत, या जो है फ़ेल शर्त मुज़ारे है जवाब शर्त माज़ी है, या अक्स यानी फ़ेल शर्त माज़ी है जवाब शर्त मुज़ारे। इन तमाम सूरतों में इन क्या अमल करता है? खुलासा आसान है, वो ये कि अगर दोनों फ़ेल मुज़ारे हो तो दोनों मजज़ूम होते हैं। फ़ेल शर्त और जवाब शर्त दोनों मजज़ूम। दोनों फ़ेल माज़ी हो तो जज़्म ज़ाहिरी नहीं है, फ़ेल माज़ी मजज़ूम नहीं होता, जज़्म फ़ेल मुज़ारे की अलामत है। फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम नहीं तो अम्मा माना माज़ी का माना बदल जाता है, ठीक है, शर्त का माना उसमें पाया जाता है, लेकिन जज़्म हरकत उसमें नहीं आती है। ठीक, फ़ेल शर्त मुज़ारे हो
جواب شرط ماضی ہو تو کہتے ہیں فعل شرط جو فعل مضارع ہے وہ مجزوم ہوگا، ماضی مجزوم نہیں ہوگا لفظاً. فعل شرط ماضی ہو، جواب شرط مضارع ہو تو وہاں پر دو صورتیں جائز ہیں. ہم جزم دینا، ہم جو ہے جزم نہیں دینا، دونوں صورتیں جائز. اب دیکھتے ہیں فَإِن کیا ہے؟ فَإِن حرف یہ ان، یہ جو کیا کرتا ہے، یہ ان تجزم الفعلین المضارعین، جزم دیتا ہے دو فعلوں کو جو کہ دونوں مضارع ہو. کس بنا پر جزم دیتا ہے؟ یہ علی انہما، یہ دونوں فعل شرط و جزا ہو، ایک شرط ہے ایک جزا ہے. اور انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جو ہے جہاں بھی شرط ہو وہ مجزوم ہے، فعل شرط مجزوم ہوتا ہے اور جواب شرط مجزوم ہوتا ہے. نحو مثلا ان تضربنی، اگر تم مجھے مارو گے، اضرب کا، میں تم کو ماروں گا. دیکھیں دونوں مجزوم ہے کہ نہیں؟ تضربنی فعل مضارع مخاطب ہے اور تضرب ہے کہ نہیں یہ مجزوم ہے، نون وقائی یا مفعول متکلم ہے اس کے لیے. اضرب کا، اضرب مجزوم ہے کہ نہیں؟ با آخری حرکت کہاں آتی ہے؟ آخری حرف پر، لام الفعل کے اوپر، وہ لام الفعل مجزوم ہے. ٹھیک. وقد تدخل علی الماضیین، کبھی یہ ان دو ماضی پر، یعنی فعل شرط اور جواب شرط دونوں ماضی ہوتے، دونوں پر داخل ہوتے. دونوں پر داخل ہونے سے مراد یہ نہیں کہ جو ہے فعل شرط پر بھی ایک ان ہو، جواب شرط پر بھی ایک ان ہو، نہیں. دونوں کے اوپر داخل ہونے کا مطلب ہے کہ ایک کو فعل شرط ایک کو جواب شرط. تو کیا کرتا ہے؟ ماضی پر داخل ہو تو آیا جزم دے گا؟ نہیں. وَتَقْلُبُ الْمَاضِيَ، تقلب فعل مضارع مفرد مؤنث ہے، ماضی کو قلب کرتا ہے الی معنی المستقبل، مستقبل کے معنی کی طرف قلب کرتا ہے. وَلَا يَعْمَلُ فِي لَفْظِهِ، ماضی کے لفظ میں عمل نہیں کرتا ہے. وَلَا يَعْمَلُ، ان یہ ان عمل نہیں کرتا ہے، فی لفظه، لفظ ماضی میں، ماضی کے معنی میں تبدیلی لاتا ہے لیکن لفظ میں عمل. مثلا نحو ان ضربت ضربت، اگر تم مارو گے تو میں بھی ماروں گا. ان ضربت، اگر تم مارو گے، یہ کیا معنی ہے؟ مستقبل کا ہے نا یہ. ضربت میں ماروں گا، یہ معنی کو تقلب الماضی الی المستقبل، مستقبل کی طرف تبدیل کیا کہ نہیں. ولا يعمل، اور عمل نہیں کیا، فی لفظه، جزم نہیں دے دیا ہے. ضربت میں جو بعض ساکن ہے وہ جزم نہیں ہے، جو ماضی میں ہم نے وہاں گردان میں ساکن کیا کہ نہیں، ضربتا نہیں پڑا ہے بالکل وہاں پر. یہ دو صورتیں مسلم ہیں. آگے بڑھے تیسری صورت، وَإِن كَانَ الشَّرْطُ مُضَارِعًا، اگر شرط مضارع ہو، وَالْجَزَاءُ مَاضِيًا، جزا ماضی ہو. دائماً شرط مقدم ہوتی ہے، جزا مؤخر ہوتی ہے. ٹھیک نہیں؟ تو کیا کرے گا وہاں پر؟ یجزم الشرط دون الجزاء، شرط کو جزم دے گا جو فعل مضارع ہیں، اور جزا جو ہے اس کو کوئی جزم نہیں ملے گا، باقی معنی وہی معنی مضارع میں ہی تبدیل ہوگا اس کا. نحو مثال کیا ہے؟ ان تضرب ضربت، اگر تم مارو گے تو میں بھی ماروں گا، معنی وہی ہے، شرط کا معنی یعنی استقبال میں تبدیل کیا. تضرب مجزوم ہے اما ضربت مجزوم نہیں ہے. وَإِنْ انعکس الحال، انعکس کیا سے گئے؟ انفعل، عکس ثلاثی ہے، انعکس باب انفعال ہے. اگر حالت بدل جائے، عکس ہو جائے. کیا عکس ہو؟ عکس سے کیا مراد؟ یہ جو تیسری صورت بیان ہو گئی نا، ان کان الشرط مضارعا والجزاء ماضیا، اس کا عکس کرو. ہاں، شرط ماضی ہو، مضارع جزا ہو. جاز فی الجزاء الجزم وعدمه، جزا میں جائز ہے، کیا جائز ہے؟ الجزم، جزم دینا، وعدمه، اور عدم جزم. مثال نحو ان ضربتنی اضربک واضربک، دیکھیں فعل شرط کیا ہے؟ ماضی ہے نا، ضربتنی، یہ مجزوم نہیں ہوگا، معنی وہ تبدیل ہوگا. اضربک جواب شرط، جس کو جزا بھی کہتے ہیں، جواب بھی کہتے ہیں. اضربک جزم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو، واضربک بھی پڑھ سکتے ہو. واضح ہوئی بات؟ کیوں ایسا ہے آغا؟ یہاں پر ایک علت بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر جو ہے انہی شرطیہ کی رعایت کریں، انہی شرطیہ جو ہے فعل مضارع جزم دیتا ہے تو اس بنا پر ہم جزم بھی دے سکتے ہیں. اما فعل شرط کی رعایت کریں، ماضی چونکہ شرط ہے تو اسی کی جزا ہے، ماضی کی جزا ہے، لہذا اس کو جو ہے عدم جزم ثابت کرنا، کیونکہ فعل شرط ماضی ہے وہ مجزوم نہیں ہے،
اسی کے تبع میں جو ہے جواب شرط کو بھی جزم نہیں دیں گے. اما شرط کی رعایت کرے ان شرطیہ تو وہ جو ہے جزم فعل مضارع کی علامت ہے. جزم مجزوم ہونا اس کی خصوصیات میں سے کوئی عیب نہیں ہے. یہ ہو گئی ان کی بات تمام. بس ہمارے پاس واضح ہوئی بات. ان کی 4 صورتیں ہیں. ان 4 صورتوں میں اس کی خصوصیات. اما جو کلیم مجازات کی بات کی ہے وہ کلیم المجازاتی اور جزم دینے والے کلمے ستذکر انشاء اللہ تعالی. ستذکر ان کو ذکر کیا جائے گا ان قریب. سین ہے نا سین. ان قریب ان کا ذکر کیا جائے گا انشاء اللہ تعالی. اس کو تمام کریں. صلی اللہ علیہ